إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم نبر بكتابك قلبي واشرح به صدري وأنطق به لساني بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لائق احترام محترم معزز سامعین، انسان اور حیوان میں جو فرق ہے وہ شعور کا فرق ہوتا ہے. جانور، حیوان، اللہ رب العزت نے اسے انسانوں کی طرح شعور سے نہیں نوازا، لیکن انسان کو اللہ نے عقل دی ہے، شعور دیا ہے. اس لیے حدیث میں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان ہے کہ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو خلق اللہ الملائکۃ عقولا، شعور والا پیدا کیا، اور فرمایا جس بندے کا جو شہوت ہوتی ہے وہ اس کو مغلوب کر لیتا ہے اور اللہ کا تقوی غالب کرتا ہے تو اللہ ایسے بندے کو فرشتوں کے ساتھ ملا دیتا ہے. یعنی کہ انسان کو اللہ شعور والا بناتا ہے، لیکن جانور میں وہ شعور نہیں ہوتا. جانور اگر کسی کھائی میں گر گیا ہے نا، باقی کے جانور بھی اس کے پیچھے گر جائیں گے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے، انہیں شعور ہی نہیں ہے کہ یہاں پہ نقصان ہو جائے گا. اور کسی جانور کو کوئی ندی پار کروانی ہو تو ایک کو کروا دے دوسرے پیچھے چلتے ہیں اس کے، کیونکہ وہ شعور نہیں رکھتے. اس کے سامنے کوئلہ رکھ دیں گے تو وہ اسے بھی منہ میں ڈال لے گا. لیکن انسان شعور والا ہے، وہ عبرت پکڑتا ہے چیزوں سے. اگر وہ بھی عبرت نہ پکڑے تو ہم بھی کئی دفعہ کہتے ہیں کہ اس کی حالت ہی جانوروں جیسی ہے، اسے پتہ ہی نہیں چلتا کسی چیز کا. لیکن اگر جانور میں شعور آ جائے، کیا ایک رسی کے ساتھ کسی اونٹ کو قابو کیا جا سکتا ہے؟ ممکن ہی نہیں ہے. ایک رسی چھوٹی سی جو باندھ کے ہم ایک بہت بڑی گائے کو یا بیل کو اپنے قابو میں کر لیتے ہیں، ایک نکیل ڈال کے ایک چھوٹے سے بچے کو بھی آپ اونٹ کی پکڑا دیں، وہ جہاں مرضی لے کے چلا جائے. اگر اسے پتا ہو کہ یہ میرا جو ہے نا وہ کچھ نہیں کر سکتا تو وہ تو بھاگ جائے گا، ان کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا. لیکن انسان ایسا نہیں ہوتا، وہ سوچ وچار کرتا ہے، وہ شعور والا ہوتا ہے، وہ تدبر کرتا ہے، تفکر کرتا ہے. اس کو اللہ نے ذہن دیا، وہ ہر چیز کو غور سے دیکھتا ہے اور پھر اس سے عبرت لیتا ہے. تو ہمارے ہاں ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے بالکل عبرت نہیں پکڑی جاتی، بڑی لاابالی پن کا شکار ہوتے ہیں، اور وہ ہے موت.
ہمارے سامنے موت ہو جاتی ہے اور انسان کا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس موت سے عبرت پکڑے، وہ اپنی موت کو یاد کرے. لیکن ہم بڑی اموات دیکھتے ہیں، زندگی گزار لی، کتنے لوگ زندگی میں ہمارے سامنے دنیا سے چلے گئے، مر گئے. ابھی بھی جیسے کبھی کوئی بلاسٹ ہو گیا، کبھی کیا ہو گیا. ابھی فلسطین میں، غزہ میں مسلمانوں کے حالات بڑے خراب چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے. کتنے لوگ دنیا سے جا رہے ہیں، لیکن ہمیں شعور وہ نہیں آتا. ہمارا جو سوچنے کا طریقہ ہے وہ نہیں ہوتا جو ہونا چاہیے. یعنی ہم عبرت حاصل نہیں کرتے. جبکہ قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ کل نفس ذائقۃ الموت، تم میں سب نے مرنا ہے. اچھا، پہلی بات تو یہ موت والی بات کرنے کوئی اچھا نہیں سمجھتے، منہ پہ ہاتھ رکھ لیتے ہو، کوئی چنگی گل کری نہیں. کہتے بندہ نہیں صحیح بول سکتا تو یار کوئی منہ سے اچھی بات نکالو. اگر موت کا جو ہے نا وہ آپ کبھی ذکر کر دیں، کئی دفعہ ایسے آپ نے دیکھا ہوگا. وہ ایک دفعہ غلطی سے مجھے کسی کی کال آئی کہ فلاں فوت ہو گیا، تو میں نے وہ کسی اور کا بھی وہی نام تھا، میں نے جب اس کو کہا کہ مجھے یہ لگا تھا تو وہ وہی غصہ کر گیا، کہتا یار تم نے میرے منہ پہ یہ بات کر دی. یار مرنا نہیں، مطلب مرنا ہے تو موت کا ذکر ہمیں برا لگتا ہے. نا 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 نا، موت کا نام نہ لو. نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تعلیم میں یہ بات شامل کر رہے ہیں، قرآن اس بات کو ذکر کرتا ہے. بلکہ آپ سے کسی نے کہا کہ آپ اکثر آخرت کا ذکر کرتے، تو آپ نے فرمایا ہم جہاں مرضی چلے جائیں ہمارا اختتام یہاں پہ ہوتا ہے کہ ہم آخرت کا ذکر لازمی کریں گے. قرآن مجید اٹھائیں، ہر صفحے میں تقریباً آپ کو اللہ آخرت کا ذکر کرتا نظر آئے گا. کبھی قیامت کا، کبھی جنت کا، کبھی جہنم کا. یعنی موت کا ذکر جا بجا ہمیں قرآن و سنت میں نظر آتا ہے، لیکن ہم سننا نہیں چاہتے. ہمیں اچھا نہیں لگتا کہ کوئی میری موت کی بات کرے. مثال کے طور آپ کسی بندے کو دیکھتے اس نے پوری زندگی کا ایک لائحہ عمل بنایا، ایک ٹائم ٹیبل سیٹ کیا، اس کا ایک اسکیجول ہے، یا اس نے جو ہے نا وہ مستقبل کے کچھ اہداف مقرر کیے ہیں. اسے آپ کہیں یہ کہتے ہیں اس میں موت بھی لکھ دو تو وہ کہے گا یار تمہارا دماغ خراب ہے. شبھ شبھ بولا کرو، برکت والی باتیں کیا کرو. یہ کیا تم کر رہے ہو؟ میں اس کے اندر موت لکھ دوں؟ یعنی ہمارے اس کے جو مستقبل کے اہداف ہم میں کہیں یہ شامل نہیں کہ کبھی آ سکتی ہے، حالانکہ آ جائیں. جیسے وہ اس کو بلی کو دیکھ کے کبوتر آنکھیں بند کر لیتا ہے، اسے لگتا ہے شاید میں بچ جاؤں گا. اب وہ نظر نہیں آ رہی لیکن پکڑا جائے گا. مر تو جانا ہے. تو ہم عبرت نہیں لیتے، ہم سمجھتے ہیں کہ میں نے زندہ ہی رہنا ہے، میری لمبی جو ہے نا وہ ایک لسٹ بنی ہوئی ہے، میں نے یہ بھی کرنا ہے، میں نے وہ بھی کرنا ہے. حالانکہ پتہ نہیں کب جا کے ایک دم سے ختم ہو جائے. اور اللہ رب العزت نے یہ کہہ دیا ہے ہر کسی نے مرنا ہے، کسی کو موت سے مفر نہیں. اگر ہوتی اللہ اپنے نبیوں کو بچا دے. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا انک میت وانہم میتون، آپ نے مر جانا ہے، انہوں نے بھی مر جانا. اگرچہ یہاں بھی لوگوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت نہیں ہوئے، پتہ نہیں ان کی عقل نے کیسے گوارا کر لیا یا کس طرح سے ان کو جو ہے نا وہ شعور میں یہ بات آ گئی کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میں سمجھتا ہوں یہ آپ کی توہین ہے. اور اللہ نے آپ کو بھی نہیں زندہ رکھا. اور آخری دن ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ دیکھیں کہ یہ موت کیا چیز ہے، اس کی سختیاں ہیں، اس کی سکرات ہے، اس کے اندر بڑے اسباق ہیں، اور ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے اکثروا ذکر حازم اللذات موت. یہ جو تم بڑی جو نا عیاشیاں کرتے ہو نا، بڑے ذائقے چکتے ہو، کبھی کیا کبھی کیا، آپ نے فرمایا یہ ساری چیزوں کو توڑ دینے والی، یہ ساری لذتوں کو ختم کر دینے والی موت کو یاد رکھا کرو. اور کیا اکثروا، کثرت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ یاد کیا کرو. تمہیں آخرت کی یاد آئے، تمہاری دنیا سمجھ جائے گی، تمہاری آخرت کی سمجھ جائے گی، تمہیں رب کی یاد آئے. اپنی موت کو یاد کرنے سے انسان کا دل بھی ٹھیک ہو جاتا. اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آخری دن ہے، آپ نے اپنے حجرے کا یہ پردہ اٹھایا اور صحابہ کو دیکھا، صحابہ کی نمازیں ٹوٹ رہی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں. لیکن کیسی کمال کی بات ہے کہ ان کے پیر و مرشد
ہادی اور رہنما، جس کو دیکھنے سے دنیا ساری ان کی جو ٹھیک ہو جاتی تھی، ہر طرح کا غم جو ہے نا وہ اس سے چھٹکارا مل جاتا. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کی حالت میں لیکن زیادہ نے نماز نہیں چھوڑی. نماز پڑھنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو ہے نا وہ پیالے میں ہاتھ ڈالا ہوا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں ان للموت سکرات، موت کے لیے بڑی سختیاں ہوتی ہیں، بڑی سختیاں ہوتی ہیں. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتی تھی، کہتی جب میں کسی کو دیکھتی نا اسے بڑی سخت موت آئی ہے تو میں سمجھتی تھی شاید یہ نیک نہیں ہے، لیکن جب میں نے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پہ سختیاں دیکھی، آپ کے ذمہ تو گناہ ہی کوئی نہیں، یعنی اتنا اللہ نے آپ کو نوازا ہوا، لیکن آپ پہ سختیاں اس قدر تھی کہ آپ اگر پیالے میں ہاتھ ڈالتے اتنا بخار ہے وہ پانی گرم ہو جاتا. اور آپ کہتے ہیں ان للموت سکرات، موت کے لیے بڑی سختیاں ہوتی ہیں. وہ کہتی جب سے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ سختیاں دیکھی میرا نظریہ بدل گیا کہ اللہ نیک لوگوں پہ بھی سختیاں لے کے آتا، موت کی سختیاں ہوتی. اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا لا کرب بعد، لا کرب ابیک بعد اليوم، آج کے بعد میرے باپ پہ کوئی غم نہیں آئے گا. یعنی یہ جو موت کی سکرات ہیں، یہ غم ہے، یہ ہر بندے پہ آنے، ہر کسی کو یہ ایک ایسا پیالہ ہے، ایسا جام ہے، ہر کسی نے پینا ہے. لیکن ہمیں یاد کیوں نہیں ہے؟ ہمارے سامنے اب کتنی موت ہو رہی، کتنے جنازے اٹھتے ہیں، کتنے اعلانات ہوتے ہیں، کتنے ہم میسج دیکھتے ہیں فلاں فوت ہو گیا. بس آج کل تو رہ یہ گیا انا للہ، ادھر سے کاپی کیا اور پیسٹ کر دیا، بس ختم. ہمیں اپنی موت یاد رہتی نہیں، بلکہ خون کی قیمت اتنی عام، دوسروں کی بھی اتنی کم ہو گئی ہوئی ہے. بندہ سنتا ہے فلاں جگہ پہ دھماکہ ہو گیا، کتنے لوگ مرے؟ 10 بندے. اچھا پھر اگر 200-400 مرے تو ہمیں لگتا ہے اچھا دھماکہ ہوا، بڑا ایکسیڈنٹ ہوا، 200-400 بندہ مرے، اور 2 3 4 5 10 کی قیمت ہی نہیں ہے. یعنی خون کی قیمت بھی ختم ہو گئی ہے. اسی طرح ہمیں اپنی موت بھی یاد نہیں ہے، وہ بھی ختم ہو گئی. ہم نے اگر یہ یاد کیا ہوتا کہ میں نے مر جانا ہے اور میں نے رب کے سامنے کھڑے ہو جانا ہے، حساب لینا اس نے، کیا بندہ کبھی گناہ کرے؟ ہماری حالت یہ، بندہ مر گیا فوراً ہم اسباب دیکھتے ہیں، کافر کی طرح. کافر کہتا ہے اسے یہ مسئلہ تھا اس وجہ سے مرا، یہ ہارٹ اٹیک سے مر گیا. مومن نہیں یہ کرتا، مومن کہتا ہے اس کا وقت ختم ہو گیا، مر گیا. حالانکہ اسباب کی دنیا ہے، لیکن اسباب ہوتے ہیں، لیکن سوچنے کا فرق ہے کہ مومن کی سوچ یہ ہوتی ہے بھائی اس کا وقت ختم ہو گیا، آپ جو مرضی کر لو، اسے کوئی بچا نہیں سکتا، اسے کوئی بیماری جو بھی ہے، لیکن وقت ختم ہوا تو یہ مر گیا. یہ نہیں ہے کہ اگر اتنی دیر میں لے آتے تو بچ جاتا، یہ ہو جاتا، وہ ہو جاتا. بھائی مر جانا ہے. اسی طرح ہماری بھی حالت ہے، کسی بھی وقت آ سکتی. یہ سب سے بڑی آفت ہے، پتہ نہیں ہے. اگر آپ کو خبر ہو کہ اس دن ہے تو پھر تو کوئی نہ کوئی سمجھ آتی. ابو جعفر منصور وہ تھا نا، اس نے ایک دن خواب دیکھا. خواب کے اندر ملک الموت کو دیکھتے ہیں کہ وہ سامنے آئے اور انہوں نے اس طرح 5 کا اشارہ کیا ہے. یہ بات پہلے بھی آپ کو میں نے سنائی ہوگی. پریشان ہو گئے، صبح خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے معبرین کو بلاتے ہیں، کہتے ہیں یہ خواب کی تعبیر بیان کرو. کسی نے کہا جی چونکہ ملک الموت تھے، آپ کی موت کے وقت کا اشارہ انہوں نے دے دیا ہے کہ 5 سال بعد آپ نے مر جانا. کسی نے 5 مہینے کی بات کی، کوئی اپنی تعبیر جو بھی ان کو سمجھ آئی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اسی مجلس میں موجود تھے. انہوں نے کہا اس کی تعبیر یہ نہیں کہ تمہاری موت 5 سال کے بعد آئے گی، یہ تعبیر نہیں ہے، کیونکہ یہ تو قرآن کے جو احکامات ہیں یا قرآن کی تعلیمات ہیں، یہ اس کے خلاف بات ہے. اس کا مطلب یہ ہے ان اللہ عنده علم الساعہ وینزل الغیث، اللہ نے 5 چیزوں کا علم کسی کو بھی نہیں دیا. یہ 5 اس نے یہ اشارہ کیا ہے کہ 5 چیزوں کا علم کسی کے پاس نہیں ہے. ان میں ایک موت بھی ہے، کب آنی ہے، کس حال میں آنی، مومن ہوگا تو آئے گی یا کافر ہوگا تو آئے گی، کس طرح سے، کوئی خبر اللہ نے کسی کو نہیں دی. یہ جب آئے گی تبھی پتہ چلے گا. حالانکہ ملک الموت کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ موت کس کی کب آ رہی ہے. اللہ کے آرڈر کا منتظر ہوتا ہے وہ، جب اللہ نے کہنا اس نے روح قبض کر لینی. کسی کو نہیں اللہ نے بتایا، یعنی پتہ ہی نہیں ہے کب. نہ جانے ہم اس مسجد سے نکل ہی نہ سکے، کسی کو پتہ نہیں.
کوئی ایسی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ میں رات سو کے صبح اٹھ جاؤں گا. کوئی ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ آج کے دن بھی میں گزار لوں گا. لیکن پھر بھی تیاری کیوں نہیں ہے؟ ہمیں سب پتہ ہے لیکن ہماری آنکھیں بند ہیں. ہم یہ ذکر نہیں سننا چاہتے. ہم کہتے ہیں مولوی صاحب ہر وقت یار کیا باتیں کرتے رہتے ہو, یہ باتیں نہ کیا کرو. یعنی ہمیں اچھا نہیں لگتا, حالانکہ یہ اچھی بات ہے. اس سے دل نرم ہوتا ہے, اس سے آخرت کی یاد آتی ہے, اس سے بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے. لیکن ہم اچھا نہیں سمجھتے اس کو. تو قرآن کہتا ہے ذائقۃ الموت, یہ ذائقہ چکھنا تم نے. ذائقہ کیا ہوتا ہے؟ موت آ جانی ہے. ذائقے کا جو الفاظ اللہ نے استعمال کیے کہ بڑی کمال کی بات ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بڑی اچھی توجیہ کی ہے. کسی جسم کے کسی حصے پہ کٹ لگ جائے نا, آج کل سائنس کا زمانہ ہے, سائنس اس کو وہ ثابت یہ کرتی کہ وہ دماغ تک جاتا ہے, پھر دماغ تکلیف محسوس کرواتا ہے. وہ سائنس بھی مفروضہ قائم کرتی ہے, پھر وہ ٹھیک ہو جائے تو تھیوری بن جاتی ہے. لیکن انہوں نے جو بات کی بڑی اچھی بات ہے کہ جسم کے کسی حصے پہ کٹ لگا, وہاں پہ روح موجود ہوتی ہے. روح کو احساس ہوتا ہے درد کا. جسم تو کچھ بھی نہیں ہے. جسم اگر روح نکل گئی تو اس جسم کو کٹ لگاؤ کوئی فرق پڑے گا؟ حرکت نہیں ہو سکتی. یہ روح کے ساتھ جب روح اور جسم کا اتصال ہوتا ہے نا, اس کو زندگی کہتے ہیں. اللہ رب العزت کیا فرمایا, کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا, تم اللہ کا کفر کیسے کرتے ہو جبکہ تم مردہ تھے, اس نے تمہیں زندہ کیا. یعنی تمہاری روح اور جسم کا اتصال نہیں تھا, الگ الگ تھے. جب وہ ملے, اللہ نے ملا دیا, زندگی بن گئی. تم اللہ کا انکار کرتے ہو. وہ کہتے ہیں روح محسوس کرتی ہے درد. یہاں پہ درد ہوئی اور روح یہاں پہنچی, اس نے درد کا احساس دلایا. اور ذائقۃ الموت سے مراد یہ ہے کہ انسان کے ہر ریشے کے اندر روح آ جائے. یعنی جو روح محسوس کرواتی ہے کوئی درد کو, وہ روح خود درد میں مبتلا ہو جائے, اسے ذائقہ کہتے ہیں. کہ انتہا ہے درد کی, کہ اتنا تکلیف دہ امر ہوتا ہے یہ کہ ہر جسم کے ریشے میں روح موجود ہے اور وہ خود تکلیف میں مبتلا ہو گئی ہے. یہ ذائقۃ الموت ہے. کبھی اس کی تشریح پڑھا کریں, کبھی اس کو سوچا کریں, کبھی اس کے بارے میں ڈسکشن ہونی چاہیے. کبھی بندے بیٹھے موت کا ذکر شروع کر دے, لیکن وہی بات ہم کہتے ہیں کہ اس بندے کو اٹھا دو, یہ تو ہماری جو ہے نا وہ اچھی خاصی چلتی مجلس کو خراب کر رہا ہے. تو اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں ذائقہ یہ چکھنا ہے تم نے. اور یہ چیز ایسی ہے پتہ نہیں کب, وجاءت سکرۃ الموت بالحق. قرآن کہتا ہے موت کی سختیاں, سکرات آ گئی ہیں. اللہ نے ماضی کا صیغہ استعمال کیا ہے. بڑی سننے والی بات. ماضی جو ہوتا ہے نا, یعنی جو گزر گیا, پاسٹ. ایک پریزنٹ ہے, فیوچر ہے. یعنی اللہ نے ماضی کا صیغہ استعمال کیا. حالانکہ موت کی سختیاں آنی ہیں, آئی نہیں ہے. ہم سارے یہاں موجود ہیں, ہم پہ موت آنی ہے. اللہ کہہ رہا آ گئی, یعنی گزر گئی. یعنی ماضی کا صیغہ استعمال کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ یہ بتانا چاہتا ہے یہ بالکل قریب ہے. جیسے بندہ کبھی کسی سے کہتا ہے نا کہ میں آ گیا, حالانکہ وہ آیا نہیں ہے, وہ تھوڑا دور ہے. ابھی وہ جو ہے نا وہ ادھر قریب ہی کہیں ہے, لیکن وہ یہ کہہ رہا ہے میں آ گیا, میں تھوڑے کھول, حالانکہ وہ آیا نہیں. جیسے وہ یہ کہہ رہا ہے میں بس آ گیا, اس کا مطلب بالکل قریب ہے. ایسے یہ موت اتنی قریب ہے. وجاءت سکرۃ الموت بالحق, اس کی سکرات حق ہے, وہ کسی وقت بھی آ سکتی ہے. بالکل قریب ہے تمہارے, کسی وقت بھی تمہیں جو ہے نا دبوچ سکتی ہے وہ. اور جہاں مرضی چلے جاؤ, جہاں مرضی چھپ جاؤ, اس سے مفر نہیں ہے, بچ نہیں سکتے. جتنے مرضی ڈاکٹر طبیب ہائر کر لو, جو کچھ مرضی اپنے پاس رکھ لو, دنیا بڑا کچھ کر رہی ہے. مطلب ابھی جیسے بل گیٹس کہہ رہے ہیں وہ اللہ کے قانون اور اللہ کی جو قدرتیں ان سے چھیڑخانی کر رہا ہے, سورج کو نہیں آنے دینا, فلاں ہے فلاں ہے. موت کے ساتھ تو چھیڑخانی کر کے دکھا, کوئی کسی کی زندگی بڑھا کے دکھا دے, کسی مردہ کو ایک منٹ کے لیے اس کو اور زندگی دے دے, یہ ممکن نہیں ہے. اور بچ نہیں سکتے. اینما تکونوا یدرککم الموت, اور جہاں مرضی چلے جاؤ, جہاں مرضی چلے جاؤ, قلوں کے اندر اپنے آپ کو بند کر لو, جس مرضی حصار میں اپنے آپ کو چھپا لو, لیکن تم بچ نہیں سکتے. موت کے فرشتے کے لیے کوئی ایسی جگہ نہیں ہے
کوئی ایسا آڑ نہیں ہے جس کو وہ پھلانگ نہ سکے، جہاں سے وہ گزر نہ سکے، وہ ہر جگہ پہنچ جائے گا جہاں مرضی وہ مائیکل جیکسن تھا نا، اس کے بارے کہنے والی یہ کہتے ہیں کہ اس نے ڈاکٹروں کی ایک ٹیم رکھی ہوئی تھی اپنے ساتھ، وہ کہتا تھا میں نے 100 سال جینا ہے، اور ہم نے یہ بھی سنا کہ اس نے اپنے جسم کے جو آرگن ہوتے ہیں، جسم کی جو اعضاء ہیں، ان کو مطلب اگر کوئی خراب ہو گیا تو ڈونیشن کے لیے، یعنی ڈونیٹ کرنے کے لیے کوئی ایسے لوگ بھی تیار کیے ہوتے، اگر گردہ خراب ہوتا ہے تو یہ مجھے گردہ فراہم کرے گا، اگر جسم کے کسی حصے اور میں مسئلہ ہوتا ہے یہ مجھے وہ حصہ دے دے گا، یعنی ایسے لوگوں کو بھی پیسہ دے کے اس نے اپنے پاس رکھا تھا کہ میں جی سکتا ہوں، میں جیوں گا 100 سال جیوں گا، ابھی آدھی زندگی ہوئی تھی تو ختم، کوئی گارنٹی نہیں، جو مرضی کر لو، وجات آ گئی بس، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر کسی میں ہر کوئی شامل ہے، میں بھی آپ بھی، یاد کیا کریں کبھی کبھی سے، کبھی کبھی ایمان کو اس طرح بھی جلا ملتی ہے جب انسان اپنی موت کو یاد کرتا ہے کہ آ جانی ہے، اور حالت کیا ہوتی ہے، اللہ اکبر، بڑا اچھا بھلا کھاتا پیتا ہنستا کھیلتا اچھلتا کودتا اور جو ہے نا وہ عیاشیاں کرتا موج مستیوں میں زندگی گزارتا، اچانک سے موت آئی اور یہ پڑا، اس کی کوئی حالت ہی ایسی اپنے چہرے سے مکھی تک نہیں اڑا سکتا، لوگ اس کو ہاتھ نہیں لگاتے، ڈرتے ہیں لوگ، آپ کسی باپ مر گیا نا، بیٹے اس کا لباس تک کئی دفعہ نہیں پہنتے، کہتے مجھے خوف آتا ہے، یہ کچھ روز قبل میں نے آپ کو بتایا تھا، جمعہ کے روز دعا بھی کروائی تھی، میری تائی جان فوت ہوئی تو ان کو اکثر مجھے فون کر کے ان کی بیٹی یہ کہہ رہی ہوتی ہے ہمیں ڈر لگتا ہے کیا کریں، جہاں وہ فوت ہوئی تھی وہاں جانے کا دل ہی نہیں کرتا، حالانکہ کیا تھا، انسان ہے، کہتے ہیں جاندی باری ڈرانا ہوئے ہاتھ نہ لانا کوئی، جنہ پیچھے پاپ کمائے کتنے نہیں تیرے گھر دے، کیا بن جاتا ہے انسان، کچھ بھی نہیں ہے، وہ ایک پولیس والے نے بڑی محنت کر کے اس نے اپنا جو نا گھر بنایا، آخری پہلا دن تھا گھر کے افتتاح میں، موت آ گئی، اس کی بیگم نے کہا یہ نحوست ہے، میں اپنے گھر میں لاش نہیں آنے دوں، اسے باہر سے ہی لے جاؤ، گھر نہ لے کے آنا، یہ بالکل سچی بات، اس طرح کے واقعات بھی گزرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں اب یہ منحوس ہو گیا، یہ میت ہو گئی، یہ فلاں ہو گیا، حالانکہ سب ہی اس چارپائی پہ لیٹیں گے، آپ اس چارپائی کی رات سو کے دکھائیں ذرا، ہم جب مدرسے میں پڑھا کرتے تھے نا، ہمارے ادھر پڑی ہوئی تھی چارپائی، فجر کے بعد بڑی نیند آتی ہے مدرسے میں، اور رات بھی جاگنا ہوتا، فجر سے پہلے بھی اٹھا لیتے، تو ہم ڈھونڈتے تھے کوئی چھپ کے جگہ مل جائے، کئی بچے تو واش روم میں جا کے سو جاتے، آپ یقین جانیں کئی لڑکوں کو دیکھا اس چارپائی پہ 4 لڑکے سوئے ہوتے تھے، شعور نہیں تھا نا اتنا زیادہ، ڈر نہیں تھا، لیکن اب شعور آیا، اب ڈر لگتا، اب اس چارپائی پہ شاید 1 گھنٹہ بھی نہ سوئے گا، اب نہیں سو سکتے، کیوں، یہ مردے کی چارپائی، حالانکہ چارپائی کیا ہے، وہ چارپائی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، میں بھی اس میں پتہ نہیں آج کی رات میری اسی بھی آج مطلب آج مجھے اس میں لیٹنا پڑے، میرے نام کا کفن مارکیٹ میں موجود ہو، ابھی کوئی خبر نہیں ہے، کوئی خبر نہیں کہ اگلا اعلان کس کے نام کون ہے، اگلی قبر ہم میں سے کس کے نام کی بنی، کوئی پتہ نہیں، لیکن ہمیں ڈر لگتا ہے، ہم کہتے ہیں نہیں اس پہ نہیں سویا جا سکتا، ہمت نہیں پڑتی، وہ جو چادریں، وہ جو گھر سے کوئی کھیس ویس یا کوئی کپڑا شپڑا وہ مردے کو دیا جاتا ہے، اس کو بعد میں استعمال کرنے سے خوف آ رہا ہوتا ہے، یہ انسان ہے، بندے 2-4 ہو نا، بندوں کو ڈر نہیں لگتا، آپ کہیں جا رہے ہیں، رات ہو گئی ہے، رات میں ویسے ہی اندھیرا ہوتا ہے اور رات ڈراؤنی ہوتی ہے، لیکن جب بندے کے ساتھ کوئی ہونا تو اسے ڈر نہیں لگتا، تھوڑا بندے کو حوصلہ ہوتا ہے، اگر وہی بندہ مر جائے تو اسی سے ڈر لگنا شروع ہو جاتا ہے، یہ جو حوصلہ تھا آپ کا یہ ڈراؤنا ہو گیا، یہ انسان کی حیثیت ہے، اور انسانوں کی بستی میں کہیں سے گزرے جہاں بالکل سناٹا ہو تو وہاں بندے کو پھر بھی حوصلہ ہوتا ہے کہ یار یہاں کوئی نہ کوئی موجود ہے، اگر کوئی مسئلہ ہوگا، انسان ہے، لیکن وہی قبرستان میں رات کو گزرے ڈر لگتا ہے، نہیں گزرا جاتا ہے، وہاں بھی انسان، لیکن ان کی روح موجود نہیں ہے، ختم ہو گیا ان کا روح کا، اب جسم کا رشتہ اللہ نے ختم کر دیا، اب وہ ڈراؤنے ہو گئے، ہمیں ڈر لگتا اپنے ہی مسلمان بھائیوں سے، ہماری حالت بھی یہ ہو جاتی ہے، اس لیے یاد رکھا کریں، عبرت ملتی ہے، اور جب عبرت آئے گی دل ٹھیک ہو جائے گا، دل ٹھیک ہوگا عمل ٹھیک ہو جائے گا،
اور جب عمل ٹھیک ہوگا انسان کی آخرت سمجھ جائے گی. اس لیے آخرت کو کثرت سے یاد کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میں کبھی کبھی قبرستان بھی جایا کروں. پہلے آپ نے عورتوں کو منع کر دیا تھا, عورتوں پہ پابندی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع اسلام میں پابندی لگائی, عورتیں قبرستان نہیں جا سکتی. وہ بڑے عجیب کام کرتی تھی اس زمانے میں بھی, اور آج بھی کرتی ہیں. اگر کوئی کرتی تو غلط ہے, لیکن آپ نے بعد میں اجازت دے دی. آپ نے بنا فزوروها قد نهيتكم عن زیارت القبور فزوروها, پہلے میں نے منع کیا تھا, اب جایا کرو. تم جاؤ قبرستان میں, جا کے اپنی موت کو یاد کرو, تمہیں موت یاد آئے, تمہاری آخرت سنورے گی, جایا کرو. ہمارا چکر کتنی دیر پہلے لگا ہوا ہے کہ ہم اس لیے گئے ہو کہ مجھے بھی موت یاد آئے, اس لیے قبرستان میں جائیں کہ میں اپنے آپ کو بھی اس جگہ پہ کھڑا کروں کہ میں نے ادھر آ جانا ہے. ہم اس لیے نہیں جاتے, کبھی جانا ہوا تو جنازے میں گئے, فوراً نکل کے واپس آ گئے. دفنانے کا ٹائم بھی نہیں ہوتا ہمارے پاس. مطلب یہ ہے کہ یاد ہی نہیں ہے, پتہ ہی نہیں ہے اس بات کا کہ میں بھی اللہ کے پاس حاضر ہونے والا ہوں, یہ سختیاں میرے اوپر بھی آنے والی ہیں. اور اللہ رب العزت نے یہ بار بار کہا, ہمیں بھی کہا, پھر اپنے نبی کو کہا کئی جگہوں پہ, وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات, اگر آپ مر گئے یعنی آپ کو بھی موت آ جانی ہے, ان سب کو بھی موت آ جانی ہے. یہ سارے معاملات اللہ رب العزت نے بتائے. اور سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ عنہ, اللہ اکبر, موت کا وقت قریب آ گیا, اپنے سپاہیوں کو بلایا, کہتے بتاؤ میں کیسا ہوں. کہتے آپ بہت اچھے, آپ جیسا تو کوئی بھی نہیں ہے, آپ تو بڑی محبت کرنے والے ہیں, آپ نے ہمیں کبھی جو ہے نا وہ ہمیں آپ سے پریشانی نہیں ہوئی. کہا میرے حکم پہ کچھ کر سکتے ہو, کہا جو کہیں جان دے سکتے ہیں, کوئی دشمن آئے اسے آپ کے جو ہے نا وہ آپ سے دور کر دیں گے. کہتے اب میری موت قریب آ گئی ہے, مجھے بچا دو. سبق دینا چاہ رہے ہیں وہ, کہتے یہ نہیں کر سکتے. فوجیوں کے جتنی مرضی لائنیں لگ جائیں, جتنا مرضی جو ہے نا فوج جمع کر لو, وہ کہتے یہ کام ہم سے نہیں ہونا. ان کے بیٹے نے پوچھا کہ ابا جان ذرا بتائیں سختی کیا ہوتی ہے, کس طرح سے یہ موت آ رہی ہے. مرنے والے سے تو سوال پوچھنے سے رہے. اگر مرنے والا یہ بتا سکتا ہوتا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, اگر تمہیں قبر کے حالات کا علم ہو جائے تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے, کہ وہ حالات کیا ہیں جن سے تم نے چشم پوشی کی ہوئی ہے, جن کو تم سوچتے کہ میری تو رات قبر میں آنی, حالانکہ مجھے ڈر لگتا ہے جاتے ہوئے میں نے جانا ہے. اتنا تو انسان کے پاس اتنا کچھ تو ہونا چاہیے کہ بندہ کہ یار آج بھی قبر میں چلا جاؤں, حوصلہ ہے میرے پاس, اتنے کو امال ہے, میں رب کو جا کے منہ دکھا سکتا ہوں. کم از کم اتنا, اس طرح کا ہماری اس طرح کی حالت, بڑے لمبے چوڑے امال نہ ہو, لیکن کم از کم بہت زیادہ گناہوں کے پلندے نہیں ہیں, اللہ کی نافرمانیاں زیادہ نہیں ہیں. بس یہ ہے کہ کبھی ہو جاتی تھوڑا بہت, اللہ کو منہ دکھا سکتا ہوں. اور منہ, جس بندے کی موت آ گئی اس کی تو قد قدمت قیامت, اس کی تو قیامت اسی وقت قائم ہوگی. جس میں موت آئی وہ تو قیامت سمجھ لو اس کی قائم ہوگی, اس کا تو حساب کتاب شروع ہو گیا. تو عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ سے بیٹے نے پوچھا کہ سختی کیا ہوتی بتائیں ذرا, جسے ہم بھول جاتے. کہتے بیٹا یوں لگتا ہے کہ میری گردن پہ کسی نے پہاڑ رکھ دیا ہے, اور میرے پیٹ میں کھجور کے جو ہے نا وہ کسی نے کانٹے بھر دیے ہوئے, اور میرا سانس ایسے نکل رہا ہے جیسے کسی سوئی کے ناکے سے گزر رہا ہو. ابھی موت آئی نہیں ہے, سکرات ہیں, اور وہ سکرات کی وضاحت کر رہے ہیں. اور قرآن کیا کہتا ہے, کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق والتفت الساق بالساق, جب پنڈلی سے پنڈلی مل جاتی ہے اور جان حلق تک پہنچ جاتی ہے, روح حلق تک آ جاتی ہے, پھر کہتے ہیں وقیلا, لوگ کہتے پھرتے من راق, کوئی دم جھاڑ کرنے والا ہی لے آؤ. اب کس کا دم جھاڑ چلے گا, موت آ گئی ہے, اب دم جھاڑ کام نہیں کر سکتا, اب کسی کی دوائی کام نہیں کر سکتی. وکیل من راق, کوئی نہیں ہے, اب تو یہ سکرات سے جو ہے نا گزرے گا, اور یہ حلق تک آ جاتی ہے. یعنی فرشتہ, اللہ نے قرآن مجید میں کئی طرح سے الفاظ استعمال کیے. اللہ یتوفی الانفس حین موتها, اللہ نے یہ بھی کہا اللہ خود موت دیتا ہے. کہیں پہ اللہ نے فرمایا یتوفاہم الملائکہ, ملائکہ موت دیتے ہیں. تو اس سارے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ, یعنی اللہ کا موت دینے کا مطلب اللہ فرشتے بھیجتا ہے, اور وہ فرشتے جا کے والنازعات غرقا,
والناشطات نشطا. اللہ اکبر. فرشتے انسان کے جسم میں غوطہ لگاتے ہیں. بڑی سننے والی بات ہے اور عبرت پکڑنے والی. غوطہ لگا کے اس کے پاؤں سے لے کے ایسے روح کو کھینچتے ہیں جیسے پورا جسم اس کے ساتھ تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے. پاؤں سے کھیلتے کھیلتے اس کو اوپر لے کے جاتے ہیں اور آنکھیں پھر اس کا پیچھا کرتی ہیں. اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی مر جائے اس کی آنکھیں بند کر دو. کیوں؟ آنکھیں ایسے اپنی روح کو دیکھتے دیکھتے آنکھیں کھولی کھولی رہ جاتی ہیں. پاؤں سے نکلتی ہے روح. فرشتے غوطہ لگا کے اندر سے جا کے ایسے پاؤں سے نکالتے اوپر تک آتے. کیا منظر ہوگا اور کس طرح کی تکلیف ہوگی. لیکن جب ایمان مضبوط ہو, جب رب سے تعلق مضبوط ہو تو اللہ ان سختیوں میں انسان کو ثابت قدمی دے دیتا ہے. یاد تو کرو نا اسے. اللہ اکبر. حجاج بن یوسف تھا نا, بنو امیہ کا بہت بڑا لیڈر تھا اور اس نے بڑا کام بھی کیا. اس نے انگریز نے پتا کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا اگر یہ بنو امیہ میں نانا ہوتا, یہ ستون ایسا ہے تو اس کی عمارت کھڑی نہیں رہ سکتی. قتل و غارت اس نے بڑی کی, لیکن یہ ہے کہ اس نے بنو امیہ کو بڑا سہارا دیے رکھا. اور قتل کتنے کیے؟ 1,25,000 بندے اس نے قتل کیے. جب موت کا وقت آیا نا, اتنا بڑا جنگجو جس کے بارے انگریز نے یہ تک کہہ دیا کہ یہ نہ ہوتا تو یہ ستون کھڑا نہیں رہ سکتا. جب موت کا وقت آیا تو حسن بصری رحمت اللہ علیہ ان کے پاس آئے. کہتا حسن دعا کر دو موت آ جائے. سختیاں اتنی آ گئی ہیں اب برداشت نہیں ہو رہا. اتنا پریشان ہوں, اتنا پریشان ہوں, اب ہمت ختم ہو گئی ہے. دعا کر دو جان نکل جائے. کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے نا, جان اٹکی ہوتی ہے. کہتے کوئی دم جھاڑ والا بلاؤ, کوئی اس پہ پڑو کچھ کرو, کوئی پھونک مارو, اس کی جان ہی نکل جائے. جان نکلنی مشکل ہو جاتی ہے بسا اوقات. وہ کہہ رہا دعا کرو. حسن بصری کہتے ہیں میں نے کہا تھا نا ظلم نہ کرو, قتل و غارت نہ کرو. اب اللہ نے سختیاں کر دی. فرعون میں رب انا ربکم الاعلی, اپنے آپ کو بڑا رب کہنے والا. وہ فرعون بھی جب موت کا وقت آیا نا برداشت نہیں کر سکا. کہتا آمنت برب موسیٰ و ہارون, میں موسیٰ اور ہارون کے رب پہ ایمان لیا. اتنا سخت معاملہ ہوتا ہے جو اپنے آپ کو رب کہتا ہے. وہ کہتا ہے میں رب ہوں, لیکن جب موت کا وقت آیا تو اس سے برداشت نہیں ہوتی ہے. کہتا ہے میں ایمان لے کے آتا ہوں موسیٰ اور ہارون کے رب پہ, لیکن اللہ نے اس کے ایمان کو کوئی فائدہ نہیں دیا. کیوں؟ آخری وقت میں جو ایمان لایا جائے اس کا کوئی فائدہ نہیں. آخری وقت ہچکی میں جو توبہ, اس کا کوئی فائدہ نہیں. مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے, موت کھا گئی آسماں کیسے کیسے. اللہ اکبر. تو عزیز ساتھیوں, اس بات کرنے کا مقصد یہ ہے ہم اپنی موت کو یاد رکھا کریں, اپنی زندگی میں اس کو بھی شامل کریں کہ کسی دن یہ بھی کام ہونا ہے. صرف یہ نہیں کہ بندہ جو ہے نا وہ کوئی یہ بات بھی کرے تو اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ کے کہے نہیں یار اس طرح کی باتیں نہ کرو. یہ جینوین بات ہے. لوگ اس کو پسند نہیں کرتے, لوگ یہ بات کرنا پسند نہیں کرتے, اور ہم اپنی اوقات بھول جاتے ہیں. ہم سمجھتے پتہ نہیں میں کیا چیز ہوں, اچھا بھلا ہوں, میرے پاس کس چیز کی کمی ہے, صحت بھی ہے, سب کچھ ہے, ابھی وقت پڑا ہوا ہے, جا کے آگے جا کے دیکھی جائے گی. اور یہ وقت جس کے پاس پڑا ہے, خوشبو لگا بدن, اچھا لباس, اور یہ جو ہے نا وہ پھلتا پھولتا جسم, سب کچھ ہے, لیکن یہ جیسے ہی مرا اس کا جسم ڈیکمپوز ہونا شروع ہو جاتا ہے. کہتے ہیں جلدی سے قبرستان لے جاؤ, زیادہ دیر رکھ نہیں سکتے, گلنا سڑنا شروع ہو جائے گا, بدبو پیدا ہو جائے گی. اور انسان کی بدبو بھی ایسی ہے جو برداشت سے باہر ہو جاتی ہے. ہمارے علاقے میں ایک دفعہ کوئی ننکانہ کا کوئی شخص تھا, وہ وہاں فوت ہو گیا. اب اس کے گھر والوں کا پتہ ہی نہیں چلا, وہ ڈرائیور کے ساتھ کہیں آیا اور ڈرائیور آگے نکل گیا, وہ اس کو چھوڑ گیا, تو اس کو دفنا دیا. میں نے یہ خود اپنی آنکھوں سے منظر دیکھا. وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے رشتہ دار آ گئے, انہوں نے کہا اس کی قبر کھود کے ہم لے کے جانا چاہتے ہیں. تو پولیس کی پوری نفری, اور انہوں نے قبر کھودی. یقین جانے اس کی بدبو میں نے زندگی میں اس سے جو ہے نا وہ بدتر بدبو نہیں کبھی سنی. پوری سڑک پہ جمگڑا, لوگوں نے کہا دیکھیں گے قبر کھلے گی, اس سے کیا نکلتا ہے, کیا ہوتا ہے, کفن ٹھیک ہوگا کہ نہیں ہوگا. پوری سڑک خالی, ایک بندہ بھی اس پہ نہیں بچا بدبو سے پریشان ہونے کی وجہ سے. وہ کہتے کھڑا نہیں ہوا جاتا. پرفیوم کی شیشیاں انہوں نے اوپر انڈیل دی کہ ختم ہو جائے, لیکن نہیں ختم ہوئی. انسان ایسا ہے, گلنا سڑنا شروع ہو جائے گا, اسے رکھ نہیں سکتے آپ.
جلدی سے لے جاؤ. اور یہ کہتا میں پتہ نہیں کیا چیز ہوں, میں پتہ نہیں کیا بن گیا. اپنی موت کو یاد رکھا کریں. کفا بالموت واعظا, موت بہت بڑی واعظ اور نصیحت کرنے والی ہے. جیسے میں آپ کو نصیحت کر رہا ہوں, سب سے بڑی نصیحت, اور یہ موت کافی ہے. ایک بندے کو نصیحت کرنی ہونا تو اس کو موت کی یاد دلا دے, یہ کافی ہے. اسے پتا چل جاتا ہے واقعی میں نے مرنا ہے, اب میں اعمال اچھے کر لوں. کفا بالموت واعظا, اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اکثرو, زیادہ سے زیادہ یاد کیا کرو. جب کبھی قبرستان میں جاتے, کسی کو دفن کرتے, اللہ کے رسول وہاں بیٹھ جاتے اور اپنے بھائیوں سے کہتے, اپنے صحابہ سے کہتے, صحابہ اس کی تیاری کر لو, اس کی تیاری کر لو, یہ بڑا کٹھن مرحلہ ہے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یاد کروایا کرتے. ابن عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے اذا امسیت فلا تنتظر الصباح, جب تو شام کر لے تو صبح کا انتظار نہ کیا کر, اور جب صبح کر لے تو شام کا انتظار نہ کر. ہو سکتا تیری شام ہو ہی نہ, تیری شام صبح ہی ہو جائے. تو اس لیے اپنے آپ کو, کہ الفاظ کیا ہے, وَعُدَّ نَفْسُكَ فِي أَهْلِ الْقُبُورِ, اپنے آپ کو اہل قبر والوں میں شمار کیا کرو, کیونکہ کبھی بھی جا سکتے ہو. یعنی اپنا شمار قبور والوں میں کیا کرو جو قبروں میں پڑے ہیں. یعنی موت کو یاد کیا کرو. اور یہ ایسی چیز ہے جس میں کوئی اختلاف نہیں. ہر مسئلے میں اختلاف ہو جاتا ہے کہ فلاں مسئلہ, اس میں اختلاف, اس میں اختلاف. موت میں کسی مسلک کا, کسی مذہب کا اختلاف نہیں. ہندوؤں نے تو یہ کہہ دی نا, دوسرا جنم ہوتا ہے, تیسرا ہوتا ہے, 7 جنم ہوتے ہیں, لیکن اختلاف نہیں ہے, کہتے مرنا ہے. وہ لوگوں نے جنہوں نے یہ بھی کہا کہ فلاں زندہ ہے, فلاں زندہ, ولی زندہ ہوتے ہیں, یہ ہوتے ہیں, لیکن ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے, کوئی ان کے پاس گارنٹی نہیں ہے, وہ کوئی ملا نہیں سکتے کسی سے, بس وہ اپنے دیے کہتے ہیں وہ زندہ, پتہ نہیں کہاں زندہ ہے. وہ برزخی زندگی, اس کا تو ہمیں علم ہی نہیں ہے وہ کیسی زندگی ہے. یعنی موت میں یہ بھی اختلاف نہیں ہے, مانتے ہیں کہ ہاں دنیا میں کوئی نہیں. اگر زندہ بھی کہتے ہیں تو وہ کسی اور نظریے سے کہتے ہیں. کسی کا اختلاف نہیں ہے اس موت میں, یہ سب کو آنی ہے. اللہ اکبر. تو موت کو یاد کریں اور پھر اس سے ڈرے نہ. اللہ کی ملاقات ہی ہوگی نا موت کے بعد. من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاء. آخری بات, جو اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے نا, اللہ بھی اس سے ملنا پسند کرتا ہے. کیا ہو جائے, ہم مر جائیں گے تو کیا ہوگا, اللہ سے ملاقات ہی ہوگی نا. لیکن ہمیں ڈر اس لیے لگتا ہے کہ ہم اللہ سے ملنے کے جو ہے نا وہ تیار نہیں ہیں. مسئلہ یہ تیاری نہیں ہے. کس منہ سے جا کے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے, کس منہ سے جا کے اللہ کو جو ہے نا اپنا چہرہ دکھائیں گے. یہاں 2-4 دن کا حساب کرنا ہو تو بندے کو لالے پڑ جاتے ہیں, رب نے پوری زندگی کا حساب لینا کہاں کہاں گزاری ہے. تو اس لیے اللہ کی ملاقات کو پسند کرنا چاہیے. اسے کوئی بری بات نہ سمجھا کریں کہ لو جی کہ مولوی صاحب کام ہی ہے, ایسے بس ڈراتے ہی رہتے ہیں, یہ موت کی باتیں کرتے رہتے ہیں. یہ اللہ کی ملاقات کی بات ہے. مر جائیں گے تو اللہ کی ملاقات ہی ہوگی نا, تو پسند کیا کرے اللہ کی ملاقات کو. اگر آپ کو چاہت ہو کہ میں اللہ سے ملنا چاہتا ہوں تو رب بھی آپ سے ملنے کی چاہت رکھے. اللہ بھی پسند کرتا ہے کہ میں اپنے بندوں سے ملوں, میرے بندے میرے پاس آئیں. تو عزیز ساتھیوں, موت کو یاد کر کے اپنی آخرت کو سنوارنا اور موت کی تیاری کرنا یہ بہت ضروری چیز ہے. اللہ ہم سب کی موت کو نیک بنا دے. اللہ ہم سب کا حسن خاتمہ جو ہے نا ہمیں نصیب فرمائے. اقول کو لہذا وآخر دعوانا